اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ان بچوں کو جو ارمغان نجف کے نام سے دین اہل بیت کی ترویج میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگار ان کو کامیابیاں عنایت فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور بہتر سے بہتر انداز سے دین کی خدمت کر سکیں. شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے کچھ ان مجالس کو یا ان دروس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے کہ شہزادی کونین کے حوالے سے مختلف حوالوں سے، مختلف پیراؤں سے مومنین کرام کی خدمت میں اور نوجوانوں کے پاس کچھ مواد فراہم کیا جا سکے، کچھ باتیں پیش کی جا سکے اور شہزادی کی زندگی کے مختلف گوشوں پر سے جو ہے وہ ان پر روشنی ڈالی جا سکے اور آشنا کروائی جا سکے. اس وقت سر دست جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے شہزادی کونین بحیثیت ماں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی خاتون کے جس کی زندگی کل 18 سالوں پر یا کم و بیش کچھ سالوں پر محیط ہو، اس میں ماں کی حیثیت سے جو شہزادی نے ایام گزارے، ظاہر سی بات ہے 18 سال نہیں ہے، پوری زندگی جب ایک 18 سال کی ہے تو کئی سارے سال جو ہے وہ بابا کے گھر گزرے ہیں اور گنتی کے کچھ سال ہیں جو شہزادی کونین کے امیر کائنات کے گھر میں گزرے ہیں. اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب شہزادی کونین ماں بنتی ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد سلسلہ. ظاہر سی بات ہے کہ تمہیداً میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ جب ہم ان سارے رشتوں کو منہا کر دیتے ہیں تو پھر وجود بنتا ہے ایک عورت. یعنی اگر ہم نہ ماں کی حیثیت کو دیکھیں، نہ بہن والی حیثیت کو دیکھیں، نہ بیٹی والی حیثیت کو دیکھیں، نہ بیوی والی حیثیت کو دیکھیں، تو پھر خالص جو کردار یا وجود ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک عورت کا کردار سامنے آتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں دیانتداری کے ساتھ تو آپ کو نظر آئے گا کہ عورت در حقیقت وجود ہے ان سارے رشتوں کا جو کسی نہ کسی اعتبار سے یہ عورت نبھا رہی ہے.
جب اس دنیا میں جنم لیتی ہے، وجود میں آتی ہے، تو بیٹی بن کر کسی کی زندگی میں آتی ہے. یعنی یہ وہ رشتہ ہے جو کائنات کی ہر عورت کو ملتا ہے، اور وہ ہے بیٹی کا رشتہ یا بیٹی کا عنوان یا بیٹی کی نسبت. اس کے بعد عین ممکن ہے کہ اس کے بھائی موجود ہوں اور اس کی زندگی میں ایک اور رشتہ بھی آ جائے جیسے آپ کہتے ہیں بہن کا رشتہ. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب یہ لڑکی زندگی کے اس دورائے پر پہنچتی ہے جہاں وہ کسی کی شریک حیات بنتی ہے اور اس کی زندگی میں تیسرا رشتہ آنے کا امکان ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ہوتا ہے بیوی کا رشتہ. اور پھر اگر پروردگار اس کے نصیب میں لکھے اور اس کی زندگی میں ماں بننا بھی شامل ہو، وہ اولاد کو جنم دے کر ماں بنتی. شہزادی کونین کے زندگی کے کسی بھی زاویے کو دیکھیں، کمال کی منزل پر بھی نظر آئیں گی، عظمتوں کے اعلیٰ ترین مقام پر نظر آئیں گی. لیکن جب ہم بطور خاص بات کریں شہزادی کونین کے ماں ہونے کے ناطے سے، تو اس اعتبار سے کہ مجھے بہرحال بڑے ہی ایک مقررہ وقت میں اپنی اس گفتگو کو مکمل کرنا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی کچھ خاص نکات اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو یا ماں بن چکی ہیں یا ماں بننے والی ہیں یا جن کو آگے جا کر ماں بننا ہے، اس اعتبار سے شہزادی کونین کی زندگی کو بطور خاص میں کچھ نکات ان کو لے رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے اہم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت جب ماں بن کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، یا ایک عورت کی ماں ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے کسی بھی عام انسان کے، کسی بھی اسکالر کے، کسی بھی طالب علم کے، کہ ماں کا جو وجود ہے اس کا سب سے پہلا عمل یا اس کے سب سے پہلے ذمہ داری ہے تربیت اولاد. ہم جو انگریزی میں بھی کہتے ہیں the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world، یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ اگر ماں جب تربیت کرتی ہے تو جو یہ جملہ ہمارے سامنے آیا کہ بھی وہ ماں جو جھولا جھلاتی ہے، یہ صرف جھولا نہیں جھلا رہی، اصولاً یہ ماں اس کائنات کی ڈوری کو چلا رہی ہے. is the hand that rules the world. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماں نے جو ہے وہ اپنی اس بچے کی تربیت کیسی کی ہے، کس انداز سے وہ ماں بن کر کردار کو نبھا رہی. تربیت کے حوالے سے ہی کچھ نکات میرے ذہن میں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ واقعات وہ ہیں جو بہرحال بار بار آپ کے سنے ہوئے ہیں، بار بار جس کو کتابوں میں رکھا گیا ہے، اور پھر وہ یہ والی بات ہے کہ شاید واقعات میں اتنی کثرت نہ ہو، اس لیے کہ شہزادی کونین کی حیض طیبہ ایک بہت ہی مختصر وقفے کے لیے، مختصر چند سالوں کے لیے شہزادی ماں بن کر زندگی گزارتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. میں نے کہا 18 سال کے سن میں، اور ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت تقریباً 3 ہجری ہے جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہے. 2 ہجری میں جناب سیدہ کی شادی ہوئی ہے، بہت کم سنی کے عالم میں، یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید 10 سال کے سن میں، یا تقریباً اس سال میں سن جو ہے وہ کم سنی میں جناب زہرا جو ہے مولا کائنات کے گھر میں تشریف لاتی. تو ماں بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین نے تربیت کے اس لیول کو اپنے گھر میں قائم رکھا ہے، اور یہ آج کی ماؤں کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. یہ بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی کونین کو شاید اگر ان سارے مقامات کی بات کی جائے کہ جو پروردگار عالم نے پیدائشی طور پر جناب زہرا کو، امیر کائنات کو، حسنین کریمین علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک ظاہری اعتبار سے ماں ہونے کے ناطے گھر میں ایک نظام قائم ہے کہ بچہ جب گھر سے جا رہا ہے اور وقت جو گھر سے باہر گزار رہا ہے، تو گھر سے باہر وقت گزارنے کے بعد جب وہ دوبارہ گھر میں آتا ہے تو باقاعدہ اس بچے سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا. حالانکہ ایک معصوم ماں کا بیٹا ہے، خود معصوم بیٹا ہے، اور معصوم نبی یا معصوم نانا کی صحبت میں، نشست میں بیٹھ کر آ رہا ہے، لیکن باقاعدہ جناب سیدہ پوچھتی ہیں بیٹا کیا ہوا، کیا سنا آج تمہارے بابا نے، نانا نے کیا سنایا. اور کمال ہے وہ سارے واقعات، مجھے ان سارے واقعات میں نہیں جانا، لیکن جناب امام حسن مجتبیٰ اس انداز سے پورا قصہ سناتے ہیں، پوری بات سناتے ہیں. خود بھی منزل امامت ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک مقام عظماء ولایت ہے مولا حسن مجتبیٰ کے پاس. تو شہزادی سے بیان فرماتے ہیں کہ آج میرے بابا نے یہ کہا، میرے بابا نے یہ کہا. اور جب میرے کائنات تشریف لاتے ہیں گھر کے اندر اور پوچھتے ہیں کہ زہرا تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے کیا کہا، اور اس سے پہلے کہ مولا کائنات کچھ فرمائیں، جناب زہرا فرماتی جی مجھے بالکل معلوم ہے، آج میرے بابا نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا.
مولا کائنات پھر پوچھتے ہیں تعجب سے کہ بی بی تمہیں کیسے پتہ؟ یعنی تم اس طرح سے بتا رہی ہو اور آپ اس طرح سے جو ہے وہ ساری باتوں کو بیان کر رہی ہیں جیسے گویا آپ اس درس میں شریک تھیں. اور جناب زہرا فرماتی ہیں کہ ہاں حسن مجتبیٰ نے مجھے بتایا ساری باتیں، وہ سارے قصے. ماں ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے کردار سامنے آتا ہے کہ یعنی آج کی دور کے اعتبار سے میں ایک ٹیگ لائن دوں کہ بچہ اگر باہر سے وقت گزار کر آتا ہے تو ماں کے پاس، اچھا ممکن ہے آج کی ماں کہے کہ میرے پاس وقت کمی ہے. بیوی آپ جتنا بھی مصروف ہو جائیں جناب زہرا سے زیادہ مصروف نہیں ہو سکتی. بہرحال آپ کو اپنے گھر میں چکی پیس کر آٹا نہیں بنانا، آٹا آپ کے گھر میں تیار آتا ہے اگر آپ گھر میں روٹی پکاتی بھی ہیں، ورنہ تو روٹیاں بھی تیار باہر سے آتی. آپ کو جناب زہرا کی طرح چولہا لکڑیوں میں آگ نہیں جلانی، آپ کو جناب زہرا کی طرح مٹی کے بنے ہوئے فرش کو جناب علی سے صاف نہیں کرنا، آپ کو اتنی تکلیفوں سے نہیں گزرنا کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں. جناب زہرا ان سارے مسائل کے بعد، اس دور کی مشکلات کے بعد، جہاں گھر میں پانی نلکے کی صورت میں نہیں آتا، جہاں پر آگ جو ہے وہ گیس کی نوب کی صورت میں نہیں چلتی، وہاں پر اپنے بیٹے کے لیے وقت نکالتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں. تو ماں کے پاس اہم ترین بات یہ ہے کہ وقت ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد میں بطور خاص جو ہے وہ ایک اور واقعے کو لے کر سمبولکلی واقعہ بھی بار بار کا سنا ہوا اگین، لیکن اس سے کچھ نتائج ایک دو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے اہم بات جو آپ نے سنا ہے کہ مولا حسن حسین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں بتائیے کہ جو ہے وہ ہم میں سے تحریر کس کی اچھی، دونوں بچے تحریر کا مقابلہ کر کے آتے ہیں. اب یہ سب سے پہلا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ بچے جو تحریر کا مقابلہ لے کر آئے ہیں، دس شوز ویری کلیئرلی کہ گھر کے اندر شہزادی کونین نے ایک ایسا ماحول بنایا تھا جہاں بچے خود سے کام کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں. یہ ماحول بنانا ماں کا کام ہے گھر کی چار دیواری کے اندر، کہ اس طرح کا ماحول ہو کہ بچے خود تعلیم میں، تعلم میں دلچسپی لیں. یہ ایک بات. اب جب بچے آتے ہیں تو جناب سیدہ گھر کا ماحول ہے سمپل، ممکن ہے فیصلہ کر دیتی ہیں کہ بیٹا مجھے آج بیٹا حسن کی تحریر زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا بیٹا حسین کی تحریر زیادہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے کہتی ہیں کہ جاؤ تمہارے نانا رسول اللہ کے پاس، ان سے سیکھ کر، ان سے پوچھ کر آؤ، وہ تو بتائیں گے. اولاد ماں کو حیثیت دے رہی ہے، لیکن ماں بچوں کو رشتوں کا احترام سکھا رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے اعتبار سے کہ جہاں آپ رشتوں کے احترام کی تعلیم دیتے وقت اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی گویا جناب زہرا آپ خود کو درمیان سے نکال دیتی ہیں کہ نہیں تم مجھ سے مت پوچھو، میں مثال کے طور پر نہیں کروں گی کام. تمہیں عزت کرنا آنا چاہیے، تمہیں مثال کے طور پر مقام اور مرتبے کو پہچاننا چاہیے، لہٰذا تم جاؤ جا کر نانا رسول اللہ کے پاس، وہ تمہیں بتائیں گے کس کی تحریر زیادہ اچھی. تو گویا خود گزشتگی کی منزل کسی اور کی عزت کو اسٹیبلش کروانے کے لیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے شہزادی کونین کی حیات میں اور ایک ماں ہونے کے ناطے. اچھا پھر وہ بات کہ پھر پیغمبر نے بھی اتفاقاً یہی کام کیا کہ وہ اپنی ذات سے گزر کر کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تمہارے بابا بتائیں گے، اور مولا کائنات اپنی ذات سے گزر کر جب سن لیا سارا کہ شہزادی نے نانا کے پاس بھیجا، نانا نے جو ہے وہ شوہر کے پاس بھیجا، تو اب بابا کے پاس بھیجا، تو پھر مولا کائنات دوبارہ ماں کی عزت کو اسی انداز سے اسٹیبلش کرواتے ہیں کہ انہوں نے بابا کو عزت دی، انہوں نے مجھے عزت دی، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جناب سیدہ کے پاس بھیجوں. اور پھر بچے دوبارہ ماں کے پاس آتے ہیں کہ نانا اماں نانا کے پاس آپ نے بھیجا تھا، نانا نے بابا کے پاس بھیجا، بابا نے پھر آپ کے پاس بھیجا. یہ جو رشتوں کا احترام کا جو سائیکل ہے جس میں گویا خاندان کا ہر فرد شریک ہو رہا ہے، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے ریگارڈلیس آف تحریر، وہ تو بات کی بات ہے. ایک چیز جو بطور خاص میں سے اور اس میں سے نکالوں گا کہ جب میں جناب زہرا کی زندگی کو دیکھتا ہوں، اب یہ چونکہ ہم تجربات سے بہت سارے گزرتے ہیں اور بہت سارے فیملیز کے تجربات ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ڈسکس ہوتے ہیں، بہت سارے پیرنٹس بہت ساری باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لہٰذا اس ایک نقطے کی وضاحت مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے اس مرحلے پر، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ امیر کائنات کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں مولا ظاہری اعتبار سے مجھے الفاظ کے انتخاب میں بڑی جو ہے وہ مشکل کا سامنا ہو رہا ہے
کہ اپنے بچوں کو میرے مولا زندگی کی سہولتیں نہیں دے پا رہے یا نہیں دے رہے. مولا کائنات از ناٹ ارننگ اے گڈ منی. وہ واقعات مسلسل آپ کے سامنے آتے ہیں جب بچے 1 دن کے بھوکے، بچے 2 دن کے بھوکے، بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، بھوک سے چہرے زرد ہیں، کھانا گھر میں نہیں ہے. مولا کائنات جنگوں پر چلے جاتے ہیں، دین کی خاطر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، جنگ لڑنے کو تیار ہیں. بچے مثال کے طور پر گھر پر ہیں کہ اماں کھانا کیا کھائیں گے، بابا تو گئے ہوئے. کسی مقام پر ہمیں ایک جھوٹی روایت بھی نظر نہیں آتی ہے کہ شہزادی کونین نے بچوں کے دل سے باپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کی ہو. دیکھیے بڑے اہم نقطہ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی تمہارے باپ کو پرواہ نہیں ہے، تمہارا باپ تو لگا ہوا ہے اپنے نیکی کے کاموں میں. ایک مقام پر شہزادی کونین کا ایسا جملہ ہمارے سامنے نہیں آتا. خیبر کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کے گھر میں روٹی پکی، پہلی مرتبہ لوگوں کے بچے سونے کے سکوں سے کھیلے. لیکن کمال یہ ہے کہ باب خیبر کو اکھاڑنے والا علی جب خیبر کے بعد لوٹ کر گھر کو آتا ہے اور جناب زہرا آج کہہ رہی ہیں کہ یا علی آج تو آپ کو لے کر آئے ہوں گے، آج تو ہر غریب فقیر جو ہے وہ، اور غریب و فقیر جو آج غنی ہو گیا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زہرا میں تو آج بھی سارا مال غنیمت فقراء اور غریبوں میں تقسیم کر کے آیا. اور ایک روایت یہ نہیں بتاتی ہے کہ شہزادے نے پلٹ کر کہا کہ یا علی آپ نے سوچا کہ بچوں کی بھوک کا کیا ہوگا، بچوں کی پیاس کا کیا ہوگا، اور ہماری کھانے اور پینے کا کیا ہوگا. جہاں ایک طرف یہ والا کردار بیوی کی شخصیت کی نمائندگی کر رہا ہے، وہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں بن کر شہزادی بتا رہی ہے کہ دیکھو میں اس مرحلے پر آ کر بھی جہاں بظاہر شاید دنیا کی کوئی عام عورت ہو تو آسانی کے ساتھ ہتھیار ڈال دے یا جسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے ہٹ جائے، جناب سیدہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی. میرا شوہر شوہر ہے، تمہارا بابا ہے، خبردار اپنے بابا کے بارے میں سوچنا بھی مت. کسی مقام پر ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بچوں کے دل میں باپ کی عزت، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ باپ کی عزت کم ہو. یعنی یہ وہ غلطی جو آج کی مائیں بڑی آسانی سے کر جاتی ہیں، خود کی عزت کروانے کے لیے، خود کے مقام اور مرتبے کو ثابت کروانے کے لیے بچوں کی نگاہوں میں باپ کو برا بنا دینا شاید آج کی عورت کی ایک ایسی غلطی ہے کہ جس سے گھر بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک اور نقطہ جو مجھے نظر آتا ہے جناب، بس ٹائم بہت کم بچا، میں تھوڑی سی اب جلدی سے ختم کروں. ایک اور نقطہ جو نظر آتا ہے شہزادی کونین کی زندگی میں وہ یہ کہ اپنے بچوں پر اعتماد کرتی ہیں اور ان کو کریٹیوٹی ایکٹیویٹی کا موقع دیتی ہیں. یعنی یہ بچے اب تختی لکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ شہزادی کا تم کیا کر رہے ہو، یہ تم آتا ہی نہیں، تم بچے بھی خراب کر دو گے، ریسورسز کو ضائع کر دو گے. نہیں، انکریج کر رہی ہیں، اعتماد کر رہی ہیں کہ یس یو کین ڈو اٹ. اپنے بچوں کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا سیکھیں، ان پر اعتماد کرنا سیکھیں. شہزادی کونین کی زندگی میں عملی طور پر بات سامنے آتی. اور اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے جو اسی واقعے کے تسلسل میں، کہ اس کے بعد شہزادی کونین تفریق نہیں کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ بچوں دیکھو تمہاری نظروں میں برابر ہو، تم دونوں کی تحریر بہت اچھی ہے. کسی ایک کو دوسرے پر اتنی آسانی سے فوقیت دینے کو تیار نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مقام امامت وغیرہ کے اعتبار سے بات کی جائے تو بہت کلیئر نقطہ ہے ہمارے لیے کہ بھئی حسن و حسین دونوں میرے بیٹے ہیں. دنیا فرق ڈھونڈتی رہے گی لیکن کردار میں فرق نظر نہیں آئے گا اور واقع نظر نہیں آئے گا. یہ ایک الگ موضوع ہے جو کہیں سے کہیں چلے جائے گا بات کو. لیکن ایک ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں تو شہزادی دونوں کے ساتھ ایک مساوی سلوک کرتی نظر آتی ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان اپنی ماں بن کر اولاد کے ساتھ جو ہے وہ جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ مساوات کا سلوک کرے، ٹیگنگ نہ کرے یہ میرا بچہ تو اچھا ہی ہے اور یہ میرا بچہ مثلا برا ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات کو مکمل کرتے ہوئے آخری بات آپ سے کروں گا حدیث قصہ کے حوالے سے، جس کی آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہاں پر بھی ہمیں
جناب سیدہ کی کردار کا ایک تربیت کا ایک بڑا اہم نمونہ سامنے نظر آتا ہے. آپ دیکھیے کہ بچے جب گھر میں داخل ہوئے حضرت قصہ کی روایت کے اندر، اور کیفیت یہ ہے کہ شہزادی کونین گھر میں تشریف فرمائے، نانا رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، نانا کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. آگے سوال کرتے ہیں سلام اور دعا کے بعد کہ اماں ہمیں نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. پہلے مولا حسن آئے، بعد میں مولا حسین. نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور جناب شہزادی فرماتی کہ ہاں تمہارے نانا چادر کے نیچے موجود ہے، زیر قصہ موجود ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ بچپنے کا وہ ماحول، نانا سے پیار اتنا زیادہ مانوس، یعنی وہ حسین جو اتنا مانوس ہے اپنے نانا سے کہ دوران نماز پشت رسالت پہ سوار ہو جاتا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا انس ہے. نانا ہمیں جو ہے سواری کا جانور چاہیے، اور پیغمبر جو ہے وہ مثال کے طور پر اونٹ بن کر بچوں کو کاندھوں پر سوار کراتے ہیں. نانا ہمیں زلفیں چاہیے، مثلا وہ لگام چاہیے، زلفیں اپنے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ نانا اپنے بچوں سے، نواسوں سے کتنا زیادہ مانوس ہے. بچہ ان سے کتنا مانوس ہوگا یہ آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ماں کی تربیت سامنے آتی ہے کہ اتنا مانوس ہونے کے باوجود بچے حد ادب پار نہیں کرتے. حدیث قصہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اتنا مانوس ہونے کے باوجود، اتنا پیار ہونے کے باوجود بچے آتے ہیں، چادر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، اور اگر سوال کرتے ہیں نانا کیا اجازت ہے، سلام دعا کرتے ہیں، اور سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں نانا اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں. یعنی کہ نانا اجازت نہیں دیں گے تو بچہ اس حد ادب کراس کر کے نہیں چلا جائے گا نانا کے پاس. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے وہ شہزادی نے اپنے بچوں کی تربیت کس لیول کی. ظاہر سی بات ہے کہ ایز اماں اہم ترین باتیں ہیں زندگی کی، چونکہ ہمارے سامنے وقت میں گنجائش کم تھی، میں نے یہ تھا کہ اکتفا کیا. ایک جملہ عرض کروں گا کہ ماں کا وہ کردار فاطمہ زہرا نے نبھایا کہ جو شاید یہ والا کردار نبھانا کائنات کی کسی ماں کے لیے آسان نہیں ہے. بس ایک جملہ عرض کروں گا، اور وہ یہ کردار نبھایا کہ جب پتہ تھا اور بتا دیا تھا نا بابا رسول اللہ نے کہ بیٹی تیرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، تو ایک کام جو ماں بن کر کیا فاطمہ نے، شاید کائنات کی کسی ماں نے نہیں کیا. اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کرتاسی اور زینب کو کہتی تھی زینب دیکھ جب تیرا بھائی رخصت آخر کو آئے تو یہ کرتا اسے پہنا دینا. میرا دل چاہتا ہے کہوں بی بی آپ نے کرتا نہیں سیا تھا، کفن سیا تھا، اور چاہا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کا جنازہ بے گور و کفن کرنا رہے. میرا یقین تو مجھے یہی کہتا ہے کہ جب زینب لوٹ کر آئی ہوگی وہی زخمی خون آلود کرتا ماں کی قبر مطار پہ رکھ کر کہا ہوگا اماں تیری بیٹی لوٹ کر آ گئی. اماں جو تمہاری خواہش تھی کہ تیرے بیٹے حسین کو کفن ملتا، اماں زینب یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ حسین بے گور و کفن اس دنیا سے رخصت ہوا، بے گور و کفن ہی سپرد خاک کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.